بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زباں نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج۔ آپ بیتی۔ مہارانی دھرم کوٹ۔ مہاراج ہری سنگھ کی دوسری شادی مہاراج دھرم کوٹ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ مہاراج نے بیٹی کو اتنا جہیز دیا کہ تمام ریاست حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے جتنے جموں کے مہاراج تھے ان کی شادیاں ریاست کے جاگیرداروں کی بیٹیوں سے ہوتی رہیں۔ مہاراج ہری سنگھ پہلے مہاراج تھے جن کی شادی مہاراج کی بیٹی سے ہوئی۔ سنا ہے کہ جب مہارانی آئی تو جہیز کی 5-6 میل لمبی قطار تھی۔ جہیز کے جلوس کا یہ طریقہ تھا کہ ایک آدمی ایک چیز سر پر اٹھا کر چلتا، مثلاً چاندی کی گاگریں، کھانے کے تھال، چمچے، لوٹے، پاندان، خاصدان، سونے کے برتن، سونے کے چھپر کھٹ، دولہے کے لیے سونے کی کرسی، چاندی کی سینیوں میں زیوروں کے سیٹ، ایک ایک چیز ہر شخص سر پر رکھ کر چلتا۔ سنا ہے کہ اسٹیشن سے لے کر منڈی تک لمبا جلوس تھا۔ ہیرے جواہرات کے زیور، کوئی ایسی چیز نہ تھی جو جہیز میں نہ ہو۔ مہارانی کا ڈولا بھی سونے کا تھا۔ مہارانی کے ساتھ 25 نوکرانیاں، باورچی خانے کا عملہ، حفاظتی دستہ، ڈاکٹر، جن کی تنخواہ ہر مہینے دھرم کوٹ سے آتی۔ یہ سب کچھ جہیز میں شامل تھا۔ جس وقت شادی ہوئی مہاراج ہری سنگھ راجکمار تھے اور یہ راجکماری، مگر نہ راجکماری کے وقت نہ مہارانی کے زمانے میں سرکار کا میل ملاپ نہ تھا۔ کبھی سال میں 1-2 دفعہ جاتے، وہ بھی کسی تہوار یا فنکشن پر۔ راجوں مہاراجوں میں رواج تھا کہ لڑکی شادی کے بعد کبھی ماں باپ کے گھر نہ جاتی۔ مہارانی دھرم کوٹ دن رات منڈی میں ہی رہتی، کبھی کبھار موٹر میں گھومنے جاتی، باقی 6 مہینے جموں، 6 مہینے کشمیر رہتی۔ عورت کی زندگی تو خاوند سے ہوتی ہے، خدا معلوم وہ کیسے زندگی گزار رہی تھی، نہ خاوند نہ ماں باپ۔ میرے خیال میں تو ان کی زندگی میں خوشی کا نام و نشان نہ تھا۔ جب بھی اداس ہوتی تو اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لیتی۔ بھائی کے ساتھ بہت پیار تھا۔ بھائی کم عمر، سیدھا سادھا، ٹھگنا قد، آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کا چشمہ، نظر اتنی کمزور کہ بغیر چشمے کے بالکل کچھ نظر نہ آتا، کافی بدصورت تھا۔ سرکار کا سالہ تھا اور سالوں کے ساتھ ہر قسم کا مذاق جائز ہوتا۔ کبھی سرکار چشمہ چھپا دیتے، کبھی کسی گانے والی کو بلا کر اس کی کرسی کے پاس بٹھا دیتے اور گانے والی کو سمجھا دیتے کہ اس کے ساتھ باتیں کرو اور کہو کہ مجھے تم بہت پسند ہو، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، دل چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ہی بیٹھی رہوں۔ یہ باتیں سن کر اسے اتنی شرم آتی کہ سردیوں میں بھی اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ جاتی اور اپنے کمرے میں بھاگ جاتا۔ سرکار اس عورت کو بھی کمرے میں بھیج دیتے، وہ پھر بھاگ کر کرسی پر آ بیٹھتا۔ اسی طرح کے مذاق ہوتے رہتے۔ ادب لحاظ کی وجہ سے کبھی برا نہ مانتا، کبھی جواب نہ دیتا۔ مہارانی دھرم کوٹ نے اپنے نوکر کو ہارمونیم دے کر میرے گھر بھیجا کہ مہارانی نے فرمایا ہے کہ باجا سیکھو، پھر ہمیں گانا سناؤ۔ اس سے پہلے وہ پوچھ چکی تھی، کیا تمہیں باجا آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ 10-15 روز کے بعد باجا بھیج دیا اور تاکید کی کہ جلدی سیکھو اور ہمیں اطلاع دو۔ 2 مہینے کے بعد پھر نوکر بھیجا کہ سیکھ لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں سیکھا۔ وہ اس لیے کہ مہارانیوں کا سخت پردہ ہوتا تھا، انسان تو کیا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، سازندے جا نہیں سکتے تھے۔ میری بدقسمتی تھی کہ بالکل پرواہ نہ کی۔ باجا سیکھنا بالکل آسان تھا مگر نہ سیکھا اور نہ سیکھنے کی کوشش کی، نہ اتنا شعور تھا کہ سیکھنے کی کوشش کرتی اور موقع سے فائدہ اٹھاتی۔ کہتے ہیں اتنی نیک اور بھولی تھیں کہ جیسے فرشتہ۔ شاید میری وجہ سے ان کی زندگی میں کچھ رونق آ جاتی، شاید میرا گانا پسند آ جاتا۔ یہ بھی سنا تھا کہ اردو پنجابی بالکل نہیں سمجھتی، ایک یہ بھی وجہ تھی۔ جب زبان ہی نہیں جانتی تو یہ گانا کیا سنیں گی؟ نہ باجا سیکھا نہ ان کے پاس گئی۔ اسی طرح وہ سونے کے پنجرے میں قید خانے کی زندگی گزارتی رہیں۔ سالگرہ اور بسنت کے دربار۔ سالگرہ ہمیشہ کشمیر میں منائی جاتی۔
کشمیر میں بھی پرانے محل کو منڈی ہی کہتے تھے۔ اس کا نقشہ بھی جموں ہی سے ملتا جلتا تھا، سب دیواروں اور چھتوں پر نقش و نگار، اسی طرح بڑے بڑے جھاڑ فانوس۔ مگر جموں کے محل پر اسے یہ فوقیت حاصل تھی کہ اس کا ایک حصہ دریا کی طرف تھا۔ دریا میں 4-5 بڑے بڑے 3-4 منزلہ ہاؤس بوٹ کھڑے تھے، جنہیں لوگ دور دور سے دیکھنے آتے۔ کشمیری کاریگری کا بہترین نمونہ تھے۔ سالگرہ کی تقریب پر 1-2 گانے والیاں باہر سے بھی بلائی جاتی تھیں۔ نواب پالن پور بھی ہر سالگرہ پر موجود ہوتے۔ 2-3 روز پہلے ہی گانے کی محفل شروع ہو جاتی، کیونکہ دربار میں تو گانا سننے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ دربار شروع ہوتے ہی لوگ نظریں دیتے۔ ہر دربار میں پہلے میرا گانا شروع ہوتا، بمشکل ہر ایک کو 10 منٹ ملتے۔ سالگرہ سے پہلے 2-4 پرائیویٹ محفلیں ہوتی، جو منسٹر یا جاگیردار پسند ہوں وہ شامل ہو جاتے۔ دربار کے بعد سب کالجوں کے لڑکے آپس میں کشتیاں چلانے کا مقابلہ کرتے۔ تمام لڑکوں کا ایک ہی لباس، زرد ٹی شرٹ، سفید جرابیں، سیاہ پمپ شوز، زرد کشتیاں، زرد چپو۔ کشتیاں 3 فٹ چوڑی، 8 فٹ لمبی۔ ہر کشتی میں 15-16 لڑکے، بڑے بڑے موٹے لوہے کے کڑے جن میں چپو ایک ہی جگہ رہتے۔ ایک سیٹ پر 2 لڑکے بیٹھ جاتے۔ سب لڑکے ایک ہی تال میں چپو چلاتے، سب لڑکے سر سے ننگے۔ لڑکے جب چپو چلانے کے لیے آگے جھک کر سر اٹھاتے، سر کے بالوں کا کالا رنگ، ایک ہی ردھم میں سر اٹھانا اور جھکنا، زرد اور کالا رنگ اتنا خوبصورت ہوتا کہ دیکھنے والے اشش اشش کرتے۔ سب کشتیوں میں جو اول آتا سرکار اسے انعام دیتے۔ دربار ختم ہوتے ہی جب سلامی شروع ہوتی تو سرکار دیکھنے کے لیے دریا کی طرف آ جاتے۔ ہر کشتی پر اپنے اپنے کالج کا نام ہوتا۔ دریا کے کنارے پر تماشائی کھڑے ہوتے۔ دوڑ شروع ہوتی تو کئی لوگ ساتھ ساتھ بھاگتے، تالیاں بجاتے، زور زور سے چھلانگیں لگا کر شاباش کے نعرے لگاتے۔ بہت رونق اور چہل پہل ہوتی۔ انعام بانٹ کر سرکار گپکار چلے جاتے۔ رات کو راجپوت برادری کو منڈی میں کھانے پر بلایا جاتا۔ 2-2:30 بجے تک گانے کی محفل جاری رہتی۔ تمام سال صرف 2 دفعہ نظریں ہوتی، سالگرہ اور بسنت پر۔ سرکار نے ایک کوٹھی ڈل لیک میں بنوائی ہوئی تھی۔ اس کی گراؤنڈ کے ارد گرد پانی تھا۔ خوبصورتی یہ تھی کہ گراؤنڈ ایسے معلوم ہوتی جیسے پلیٹ میں کوئی چیز ڈال کر پیش کر رہے ہیں۔ ہر سال سرکار اس میں 1.5-2 مہینے رہتے تھے۔ سرکار کو آسمان کے نیچے بیٹھنا بہت پسند تھا۔ ہر شام اسی گراؤنڈ میں بیٹھتے، یہیں کھانا کھاتے۔ چاندنی رات میں ڈل کا پانی اس طرح چمکتا جیسے چاندی۔ کوٹھی میں آنے جانے کے لیے ہر وقت 10-12 شکارے ڈیوٹی پر موجود رہتے۔ مجھے بھی شکارے میں ہی آنا پڑتا۔ ویسے تو خشکی کا راستہ بھی تھا، مگر ڈل لیک کگری بل کے قریب تھا۔ گھر سے موٹر پر آ کر شکارے میں 2 منٹ میں پہنچ جاتی تھی۔ سرکاری شکارے بہت آرام دہ اور خوبصورت تھے۔ نرم نرم کشن، عمدہ اون کی کڑھائی، 4 مانجھی جو ردھم سے چپو چلاتے۔ مانجھی ایسے ماہر تھے کہ ان کو چپو چلانے کے کئی طریقے آتے۔ جو لوگ سیر کو آتے زیادہ تر شکاروں میں ہی آتے جاتے۔ ایک تو کرایہ سستا، پھر دریا کی سیر، ہاؤس بوٹوں کا نظارہ، ہاؤس بوٹوں میں رہنے والوں کا نظارہ۔ کشمیر میں ہر شہر کے لوگ آتے، ولایت، مارواڑ، پنجاب، کوئی ایسا ملک نہ تھا جہاں کے لوگ کشمیر دیکھنے نہ آئیں۔ بسنت کا تہوار بڑے زور شور سے منایا جاتا۔ غریب، امیر، ہندو، مسلمان، سب زرد رنگ کی پگڑیاں پہنتے۔ عورتیں سر سے لے کر پاؤں تک زرد کپڑے پہنتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، جدھر نظر پڑتی زرد رنگ دکھائی دیتا۔ یہ سرکاری حکم نہیں تھا، لوگ اپنی خوشی سے ہر تہوار مناتے۔ غریبی تو بہت تھی، مگر خدا جانے کیا وجہ تھی۔ ہر شخص کے دل میں امنگ تھی، ہر ایک خوشی منانے کا بہانہ ڈھونڈتا تھا، ہر ایک کے چہرے پر خوشی نظر آتی۔ ہر آدمی ہر تہوار کو اپنا تہوار سمجھتا۔ بسنت کا تہوار اتنی دھوم دھام سے منایا جاتا کہ تمام منڈی کی سڑک پر زرد رنگ کا گلال بچھا دیا جاتا۔ جہاں سے سرکار پیدل چل کر چبوترے پر پہنچتے، وہاں سیڑھیوں پر زرد بانات، چبوترے پر زرد قالین، سونے کی کرسی،
زرد رنگ کی مخمل پر سنہری کام کا چھتر، درباریوں کے زرد رنگ کا لباس، زرد بنارسی پگڑی، زرد بروکیٹ کی اچکن، زرد کمر بند، زرد مخمل پر سنہری کام کا تلوار کا خول۔ میرے لیے جو سرکار نے پونا سے 6 ڈریس بنوائے تھے ان میں ایک ڈریس زرد رنگ کا تھا۔ اس ڈریس کے ٹشو کے ایک تار سنہری، ایک ریشم کی، جس رنگ کی ریشم کی تار ہو وہی رنگ نظر آتا۔ یہ کپڑا جب پرانا ہو جائے تو سونار خرید کر اس سے سونا نکال لیتے۔ اس کپڑے پر بھاری کام سلم ستارے کا تھا۔ باقی درباروں میں جو رنگ چاہو پہنو، مگر بسنت کے دربار میں زرد ڈریس کا حکم تھا۔ پرائیویٹ محفلوں میں پوری آزادی تھی۔ بسنت کا دربار بھی دیکھنے کے لائق تھا۔ دربار تو تقریباً ہر مہینے کسی نہ کسی تہوار کا ہوتا تھا، مگر بسنت کے دربار کی شان ہی اور تھی۔ سرکار کا ولایت جانا۔ ستمبر میں جموں واپس آ گئے۔ چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ سرکار ولایت جا رہے ہیں۔ دل میں سوچا، اچھا ہے، ولایت جائیں گے اور میں لاہور جا کر خوب سیر کروں گی، چیزیں خریدوں گی، مزے کروں گی۔ سرکار نے جانے سے 2 دن پہلے مجھے اپنے پاس بلایا اور تاکید کی، میری غیر حاضری میں میرے کسی ماتحت منسٹر یا ان کی بیویوں کے گھر نہیں جانا، نہ کبھی ریاست سے باہر جانا۔ میں نے دبی زبان میں کہا، 2-4 روز لاہور جاؤں؟ انہوں نے سختی سے کہا، ہرگز نہیں۔ سرکار ولایت چلے گئے۔ سخت اداسی چھا گئی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے جموں اجڑ گیا ہے، نہ کوئی کام، نہ کہیں جانا آنا۔ جب سرکار یہاں تھے تو شام کو تیاری کرنی، محل میں جانا، 11 بجے تک رنگ برنگی باتیں سننی، ہنسی مذاق میں وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ ان کے جانے کے بعد دل بیزار ہو گیا، کچھ نہ سوچتا، کیا کروں؟ صبح 1-1.5 گھنٹہ گانے کی پریکٹس کرتی، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح۔ پڑوس میں میری ایک ہم عمر تھی، اس سے کہا شام کو 4-5 بجے سیر کو جایا کریں۔ وہ خوشی سے راضی ہو گئی۔ دوسرے روز سیر کے لیے گئے۔ راستے میں نندا بس سروس کے ساتھ سائیکلیں مرمت کرنے کی دکان تھی۔ وہاں ایک آدمی گرم چنے اور مکئی کے دانے بیچ رہا تھا۔ چھوٹے سے مٹی کے برتن میں آگ ڈال کر چنوں پر رکھی تھی، جس سے بھاپ نکلتے دیکھ کر خواہ کھانے کو دل چاہتا تھا۔ سہیلی کہنے لگی، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ میں نے مذاق سے بڑوں کی نقل کرتے ہوئے کہا، میرے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں۔ بات کرتے کرتے ہم آگے چلے گئے۔ دوسرے دن شام کو جب اس دکان کے پاس آئے تو آواز آئی، یار تیرے پاس پیسے ہیں؟ سڑک کے دوسرے کنارے سے آواز آئی، قسم ہے میرے پاس تو زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ ہم دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھوڑی دور آگے جا کر کہا، یہ بات تو کل ہم نے کی تھی۔ پھر سوچا کہ شاید یہ اتفاق ہو، مگر جب دوسرے روز گزرے تو پھر آواز آئی، یار پیسے ہیں؟ اسی طرح دوسری طرف سے آواز آئی۔ یقین ہو گیا کہ یہ ہماری نقل اتار رہے ہیں۔ نہ لڑکے ہماری طرف دیکھتے، نہ آنکھ سے آنکھ ملاتے، صرف سنانے کے لیے سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سوال جواب کرتے۔ صلاح کی کہ اب ادھر سیر کے لیے نہیں آئیں گے، حالانکہ ادھر بہت خوبصورت باغ تھا جو صرف عورتوں کی تفریح کے لیے تھا۔ ہم نے کہا، لعنت ڈالو، کل سے ادھر نہیں آئیں گے۔ دوسرے روز ریزیڈنسی روڈ کی طرف گئے، ادھر باغ وغیرہ نہیں تھا، جلد واپس آ گئے۔ گھر کی سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے آواز آئی، یار پیسہ ہے؟ سڑک کی دوسری پٹڑی سے دوسرے لڑکے نے وہی جواب دیا۔ غصے سے خون کھول گیا۔ فوراً گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا، مگر وہ بغیر نظر ملائے گزر گئے۔ دن میں 1-2 دفعہ گھر میں بھی یہ آوازیں ضرور سنائی دے دیں۔ سوچا کہ ادھر یا ادھر جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ نامراد تو گھر میں بھی آوازیں پہنچا دیتے ہیں۔ باغ میں جھولے بھی ہیں۔ پھر اس طرف جانا شروع کر دیا۔ ان کی دکان آتی تو سوائے اس کے کہ نظر نیچی کر کے گزر جائیں اور کچھ نہ کر سکتے۔ یہ حالت ہو گئی کہ ہر وقت گھر میں بھی کان کھڑے رہتے۔ میرا گھر زیادہ سے زیادہ 10-11 فٹ اونچا تھا۔ صحن میں 2 شہنشینیں تھیں۔ شام کو شہنشین پر بیٹھ کر بازار کی رونق دیکھنے کے لیے اکثر تانک جھانک رہتی تھی۔ یہ نامراد جانتے تھے اور 1-2 مرتبہ ضرور آتے۔ اب ان کی تعداد 2-4 نہیں تھی،
جو لڑکے سائیکل بنوانے آتے وہ سب کو بتاتے ہوں گے یہ سب ہندو تھے، خدا جانے کتنے لڑکے ہوں گے، کبھی ناغہ نہ ہوتا، دن میں 3-4 مرتبہ ضرور آوازیں آتی۔ راستہ گزرتے جب آواز آتی تو کئی دفعہ ارادہ کرتی کہ ان کو خوب ڈانٹوں، پھر سوچتی کیا کہوں، نہ کوئی بری بات کرتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، نہ میری طرف دیکھتے ہیں، ناراض ہوں تو کس پر؟ بے بس ہو کر یہ فیصلہ کرتی کہ بھونکنے دو، میرا کیا بگڑتا ہے۔ سرکار کو ولایت گئے مہینہ گزر گیا۔ ان کا خاص اردری لچھو ایک پارسل لے کر آیا کہ سرکار نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ خوشی خوشی پارسل کھولا، اس میں سے 1 درجن سکن کلر کی جرابیں نکلیں۔ دل میں کہا کہ بھلا ایسی جرابوں کا کیا فائدہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ جرابیں پہنی ہیں۔ فوراً رنگ ساز کو بلایا، کہا 12 ساڑیوں کے ساتھ میچ کر دو۔ جب وہ رنگ لایا تو ان کا عجیب حلیہ تھا، نیچے سے ڈبل تھی، اس لیے ہر جراب کا اوپر سے اور نیچے سے رنگ کچھ اور ہو گیا۔ رنگ ساز سے سخت ناراض ہوئی، تو نے ستیہ ناس کر دیا، ان کا رنگ اتار دو۔ اس نے کوشش کی، رنگ نہ اترا، بلکہ جا بجا بدنما دھبے پڑ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ بہت قیمتی جرابیں تھیں، ریشم، اور اس زمانے میں 80 روپے جوڑا تھا۔ جہالت اور بے خبری میں قیمتی جرابوں کا ستیہ ناس کر دیا۔ 1.5 مہینے کے بعد سرکار ولایت سے واپس آ گئے۔ توپوں کی سلامی سے پتہ چل گیا کہ سرکار آ گئے ہیں۔ 7 بجے موٹر سے رام نگر گئی۔ سرکار نے جاتے ہی اپنے پاس بلایا، پوچھا کیسی رہی؟ دل چاہتا تھا کہوں سرکار آپ کے بغیر اداس رہی، جموں اجڑ گیا تھا، مگر ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ یہی جواب دیا، بڑے مزے میں رہی۔ 2-3 منٹ کے بعد سرکار نے لچھو کو بلایا۔ اس نے 2-3 ڈبیاں پیش کی۔ ایک لمبی سی ڈبیا کھولی، اس میں پلیٹینم میں ہیرے اور کوئی کالا پتھر تھا، چوڑیاں ایسے جڑی ہوئی تھیں جیسے سپرنگ۔ دوسری ڈبیا میں پلیٹینم کی گھڑی، جس کا کور ہیرے یا یاقوت سے جڑا ہوا تھا اور ارد گرد ہیرے جڑے تھے۔ اس کی چین بھی پلیٹینم کی تھی، اس کو جتنا کھینچو کھل کر پھر اصلی حالت پر آ جاتی تھی۔ تیسری ڈبیا میں پلیٹینم کی انگوٹھی، جس میں 3 یاقوت اور ارد گرد ہیرے جڑے تھے۔ بغیر شکریہ کے، بغیر تعریف کے، ایک ہاتھ میں چوڑی، دوسرے میں گھڑی پہن لی۔ نہ منہ سے نہ نظروں سے پسند یا ناپسند کا اظہار کیا، بلکہ دل میں یہ سوچتی رہی کہ پتہ نہیں سرکار اتنی خوبصورت چیزیں چاندی میں کیوں بنوا کر لائے ہیں، کیونکہ پلیٹینم کا میں نے تو کیا، میرے باپ دادا نے بھی نام نہیں سنا تھا۔ ہمیشہ اسی کوشش میں رہتی کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ان چیزوں کی میری نظروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ سرکار نے بھی کبھی یہ نہ پوچھا تمہیں یہ چیزیں اچھی لگی ہیں یا بری۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا میرے بعد تم کسی کے گھر گئی تھی؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہنے لگے اچھا کیا۔ کھانا آ گیا۔ کھانے کے بعد 1-2 گھنٹے گانا ہوا، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، گھر آ گئی۔ مہاراج کا کھانا پکانا۔ سرکار کو کھانا پکانا بھی بہت پسند تھا۔ ہفتے میں 3-4 مرتبہ پرائیویٹ سٹاف کے ساتھ مل کر خود کھانا پکاتے۔ صاحبزادہ نور محمد ہمیشہ پلاؤ پکاتا، سرکار مرغی۔ اس طرح ہر آدمی ایک سالن پکاتا۔ تمام مسالے، گوشت، مرغیاں نوکر پاس رکھ دیتے، ساتھ ہی انگیٹھیوں میں کوئلے جلا کر ہر ایک کو پکانے کے لیے کرسیوں کے سامنے رکھ دیتے۔ ہر انگیٹھی کے پاس ایک نوکر موجود رہتا، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ حاضر کر دیتے۔ سرکار کا کام میرے ذمہ ہوتا۔ سرکار کرسی پر بیٹھ کر آرڈر دیتے، دیکھو مرغی گل گئی ہے یا نہیں، چمچہ پھیرو، نمک چکھو، اب بھون لو۔ جیسا بتاتے میں کرتی رہتی۔ جب کھانا پک جاتا تو سب کا مقابلہ ہوتا کہ کس نے سب سے اچھا پکایا۔ گھنٹوں باتیں ہوتی، بحث ہوتی۔ کئی دفعہ خسرو جنگ کو، کئی دفعہ نواب صاحب کو منصف بنایا جاتا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ سب یہ کہیں کہ سرکار کا اچھا ہے۔ ہر روز شام کو 7 بجے گھر سے رام نگر آ جاتی تھی، ہر روز یہیں کھانا کھاتی۔ ایک دن جب مرغی میں چمچہ ہلا رہی تھی تو سرکار کہنے لگے، میں نے دیکھا ہے کہ تم بہت بھوکی ہو، ہر روز یہیں کھانا کھاتی ہو۔ یہ بات مجھے تیر کی طرح لگی۔
ایسی بری لگی کہ دل میں پکا ارادہ کر لیا، خواہ بھوکی مر جاؤں مگر یہاں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ 7 بجے بلا کر 1 بجے تک یہاں رکھتے ہیں تو کھانا کس وقت کھاؤں؟ ساتھ دانا بھی دے رہے ہیں۔ اسی بات سے تو ہمیشہ ڈرتی تھی کہ یہ مجھے کسی چیز میں بھوکا ننگا نہ سمجھیں۔ کبھی زیور اور کپڑے کو آنکھ بھر کر نہ دیکھتی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو مذاق کیا مگر میرا کھانا حرام ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب کسی اڑوسی پڑوسی نے کہنا کھانا کھا لو تو دل چاہتے ہوئے بھی سختی سے انکار کر دینا تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ میں بھوکی ہوں۔ جب سرکار نے یہ بات کہی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 10 منٹ کے بعد سرکار کہنے لگے، مرغی پک گئی ہے، نمک چکھ کر اتار دو۔ میں نے کہا نمک تو خود چکھ لیں، میرے لیے یہاں کا کھانا حرام ہے۔ سرکار خوب ہنسے، اتنی ہنسی آئی کہ آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ کہنے لگے پاگل ہو گئی ہو، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ میں نے کہا مذاق تھا یا نہیں، میں نے تو قسم کھا لی ہے، یہاں کی ہر چیز میرے لیے حرام ہے، جو کھانا تھا کھا لیا، اب میرے لیے سور برابر ہے، پکی قسم کھا لی ہے۔ ساتھ ہی آنسو بھی نکل آئے کیونکہ بڑے زور سے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئے، نوکر تھال لگا رہے تھے۔ سرکار نے اپنے پاس بٹھا کر کہا، شاباش کھانا کھا لو، کھا کر بتاؤ کس کا اچھا ہے۔ میں نے بڑی مایوسی سے کہا، میں نہیں کھا سکتی۔ سرکار کہنے لگے، اچھا تمہیں میری قسم ہے۔ میں نے کہا میں تو آپ سے پہلے قسم کھا چکی ہوں۔ کہنے لگے اب میں بہت بڑی قسم ڈالنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھاتی، اگر تو نہ کھائے تو میرا ماंس کھائے۔ میں نے کہا نہ میں آپ کا ماंس کھا سکتی ہوں نہ کبھی کوئی کھا سکتا ہے، یہاں تو سور کا معاملہ ہے۔ ہار کر کہنے لگے اگر تو نہیں کھائے گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ شکر ہے کہ یہ سب باتیں کسی اور نے نہیں سنی کیونکہ سرکار کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ بقول استاد ممن خاں کے کوئی اور مہاراج ہوتا تو کہتا کمینی تیری یہ مجال، مگر سرکار اتنے رحم دل تھے کہ میرے جیسی بدتمیز کو بھی یہی یقین دلاتے رہے کہ میں نے تو صرف تمہیں چڑھانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ شاید انہیں میری یہی بات پسند تھی، شاید جی حضوری سے تھک جاتے تھے، ہر ایک کے 7 بچن سے تھک جاتے تھے۔ انہوں نے پھر کہا چلو کھانا لے آؤ، پاگل نہ بنو۔ میں بھی بھوک سے مر رہی تھی، میرا غصہ بھی آندھی کی طرح سیکنڈ میں چڑھتا 1 سیکنڈ میں اتر جاتا۔ 10 منٹ کے بعد یہ دل چاہتا کہ معافی مانگوں مگر ایسا کبھی نہ ہوتا، نہ معافی مانگتی نہ یہ ظاہر ہونے دیتی کہ اپنے کیے پر پشیمان ہوں۔ جو کچھ ہوتا دل میں ہی ہوتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن سالن پکانے کی وجہ سے میں ایسی ماہر ہو گئی کہ سرکار کا ہر سالن سب سے اچھا ہوتا، نام سرکار کا ہوتا، پکاتی سب کچھ میں۔ گھر میں نانی بہت اچھا پکاتی، گھر کے صحن میں ہی چولہے بنائے ہوئے تھے، جب ہنڈیا پکتی تو سب کچھ سامنے ہی ہوتا۔ سردیوں میں شوق سے چولہے کے پاس بیٹھ کر ہنڈیا بھونتی، گھر کی طرح سرکار کی ہنڈیا پکا دیتی۔ سب ترکیبوں کا پتہ تھا، ہمیشہ سرکار کی ہنڈیا سب سے مزیدار ہوتی۔ کئی دفعہ کھانا پکانے کے دوران سرکار کسی گانے کی فرمائش کرتے، میں فوراً بغیر ساز کے سنا دیتی، مجھے کوئی فرق نہ پڑتا۔ مرثیے پڑھنے سے کافی پریکٹس تھی، بلکہ سرکار ہمیشہ کہتے بغیر سازندوں کے تم زیادہ اچھا گاتی ہو۔ سرکار کے علاوہ بھی سب یہی کہتے تھے کہ تمہیں تو ہمیشہ سازندوں کے بغیر سننا چاہیے۔ اپریل کا مہینہ آ گیا، کشمیر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حسب معمول موٹر ملی۔ جموں میں صرف نندا بس سروس کے ساتھ ہی ایک پیٹرول پمپ تھا جہاں سے سب موٹروں بسوں کی ٹنکیاں فل کرواتے، بلکہ 1-2 ڈرم بھی بھروا کر ساتھ رکھتے تاکہ راستے میں ختم نہ ہو جائے۔ ہماری موٹر والا بھی پیٹرول کے لیے کھڑا ہوا۔ فوراً سائیکلوں کی دکان سے آواز آئی، یار پیسے ہیں؟ میں نے دل میں شکر ادا کیا، کشمیر جا رہی ہوں، اب 6 مہینے تو یہ آواز نہیں سنوں گی۔ کشمیر 8-10 دن رہنے کے بعد سرکار نے شکار کا پروگرام بنایا۔